پاکستان سے باہر بسنے والے تمام دوست احباب کو، چھوٹے بڑوں کو السلام علیکم۔ ایک تعفن زدہ ماحول سے پاکستان کا اس وقت کا سیاسی سماجی ماحول کافی متعفن ہے۔ متعفن کا مطلب ہوتا ہے بدبودار، جس سے بدبو آ رہی ہے۔ اور اس نظام کو اگر آپ دیکھیں اپنے آس پاس، اگر ہم نظر دوڑائیں، فردوس عاشق اعوان، اندلیب عباس، سعدیہ رسول، سمیرہ بخاری، عثمان ڈار، صداقت عباسی، فاروق حبیب، فیاض الحسن چوہان، یہ اس ماحول کا حصہ ہیں جس ماحول میں ہمیں ہر روز ایک نیا بیانیہ سننے کو ملتا ہے۔ اور یہ مینیفیسٹیشنز ہیں، مختلف شکلیں ہیں۔ یہ لوگ، اس قسم کے لوگ، کچھ مجبوری میں دوسری طرف چلے گئے ہیں، کچھ اپنی جان چھڑانے کے لیے اپنے جو بڑا لیڈر ہے ان کا اس کا ساتھ چھوڑ گئے۔ اور چاہے وہ بلوچستان عوامی پارٹی ہے، چاہے ایم کیو ایم، چاہے ایم کیو ایم حقیقی پاکستان پیپلز پارٹی پیٹریاٹ کبھی ہوتی تھی، پی ٹی آئی پیٹریاٹ آ گئی ہے، اور اب استحکام پارٹی بھی آ گئی ہے۔ تو جو ہمارا تعفن زدہ ماحول ہے، یہ اس کی کچھ جھلکیاں ہیں کہ آپ رہنماؤں کے نام دیکھ لیں یا سیاسی جماعتوں کے نام دیکھ لیں، پورا پاکستان لگتا ہے، پاکستان کا جو سیاسی ارتقاء ہے وہ اسی ایک نظریے کے گرد گھوم رہا ہے کہ جب ضرورت پڑے سیاسی وفاداریاں تبدیل کر کے نئے سیاسی جماعتیں بنا کے، اور اس تمام پروسیس میں جہانگیر ترین جیسے لوگ، علیم خان جیسے لوگ باقاعدہ انسٹرومنٹ بنے ہوئے ہیں سیاسی تبدیلی کے۔ لوگوں کو تو بتایا جاتا ہے کہ سیاسی تبدیلی ہے، عمران خان بہت برا انسان تھا، اور ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ ظاہر ترجیحات بدل جاتی ہیں۔ نواز شریف صاحب جس طرح آئے ہیں 21 اکتوبر سے، اس کے بعد سے پاکستان بھر میں ایک احساس محرومی اور بے بسی کا احساس میرا خیال ہے کچھ زیادہ ہو گیا۔ وہ لوگ جو کہ اس ملک میں رول آف لا چاہتے ہیں، جو اس ملک میں جمہوریت کو پھلتا پھولتا دیکھنا چاہتے ہیں۔ اور یا مقبول جان صاحب نے ایک ٹویٹ کے ذریعے، تازہ ترین ٹویٹ ہے ان کا، یہ لکھا کہ نواز شریف وہ قوت خرید ہے کہ وہ جب چاہے کسی بھی طاقتور ادارے پر چڑھ دوڑے، ان کے سربراہوں کو دھمکیاں دے، وہ ایکشن لیں، فیصلے کر بھی لیں، مگر مجبوراً ان کو یعنی نواز شریف کو رہا کرنا پڑے، اور جب وہ واپس آنا چاہے تو سب دست بستہ غلاموں کی طرح اس کی ہر فرمائش پوری کرتے ہیں۔ نواز شریف بذات خود اسٹیبلشمنٹ ہیں، یہ اوریا مقبول جان صاحب نے کہا۔ اور غور کریں تو کچھ ایسا ہی ہے کہ نواز شریف اسٹیبلشمنٹ شاید اب ایک ہو گئے ہیں، اور اگر یہ کہا جائے کہ نواز شریف، زرداری، آصف علی زرداری جیسے لوگ دراصل اسٹیبلشمنٹ کا کور ہیں، ان کی سیاسی سماجی بیساکھیاں ہیں، اور یہی سبب بنا ہے پاکستان کے ماحول کو، سیاسی سماجی ماحول کو پراگندہ کرنے میں، یہ تعفن زدہ کرنے میں۔ ایک ایسا ماحول جس میں اخلاقیات، اصول، اقدار، صحافتی ضابطے، وہ سارا کچھ بے معنی ہو کے رہ گیا ہے۔ اور اگر آپ یہ تصویر دیکھیں، اس میں احسن اقبال نے ایک بینر اٹھایا ہوا ہے، اور اس بینر پہ لکھا ہے کہ سزا یافتہ وزیر اعظم نامنظور۔ جناب، یہ بینر انہوں نے اس وقت اٹھایا تھا جب یوسف رضا گیلانی کو سزا ہو گئی تھی، اور اس کے خلاف پھر باقاعدہ انہوں نے تحریک شروع کر دی تھی پاکستان مسلم لیگ نے اس وقت۔ تو یہ ہمارے اس ماحول کی جو منافقتیں ہیں، دوغلا پن ہے، اس کا ایک اظہار ہے۔ اس کو اگر ایک اور اینگل سے دیکھیں، اس کا ذرا سا موازنہ کر لیتے ہیں کہ 21 اکتوبر کو نواز شریف صاحب واپس آئے، اور اگلے 4 دن کے اندر ان کے تمام کیسوں میں ضمانتیں منظور ہو گئیں۔ ان کے ساتھ سابق وزیر اعظم شہباز شریف واپس آئے، جن کے خلاف مختلف کیسز تھے، جن کے خلاف 25 سے 40 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کا الزام تھا، ایف آئی اے نے اس وقت ثابت بھی کر دیا تھا، جن کے خلاف یہ بھی الزام ہے کہ انہوں نے صرف 16 ارب روپے ایکسائز ڈیوٹی میں، چینی کی مد میں، ان کی شوگر ملوں کے ذریعے انہوں نے کھائے ہوئے ہیں، یعنی
قومی خزانے کو انہوں نے ادا نہیں کیے۔ اس کو اگر ہم دیکھیں چین کی طرف، ہمارے بڑا اچھا پڑوسی ہے، قریبی ملک ہے، وہاں پہ وزیر دفاع لی شانگ فو اور سابق وزیر خارجہ چن گانگ کو اب باقاعدہ طور پہ اس کی تصدیق ہو گئی ہے کہ ان کو ان کے عہدوں سے علیحدہ کر دیا گیا ہے۔ اب چن گانگ کو اس وقت جولائی میں علیحدہ کیا گیا تھا اور خاموشی تھی، بڑی خاموشی سے، اور جو وزیر دفاع ہیں لی شانگ فو، ان کے ابھی تازہ ترین حالیہ دنوں میں ہی ان کو سبکدوش کیا گیا ہے۔ اب اس سے بڑی چمگوئیاں ہوئیں کہ آخر اس کی وجہ کیا ہے، شی جن پنگ کیا اپنا حلقہ اثر مضبوط کر رہے ہیں، اپنے جو مخالفین ہیں ان کو بالکل سائیڈ لائن کر رہے ہیں۔ میں نے پوچھا ایک دو لوگوں سے بیجنگ میں، تو انہوں نے یہ کہا کہ اصل میں یہ دونوں صاحبان یعنی لی شانگ فو وزیر دفاع اور چن گانگ سابق وزیر خارجہ شی جن پنگ کے بہت قریب تھے، ان کے معتمدین میں ان کا شمار ہوتا تھا، بلکہ چن گانگ جو وزیر خارجہ تھے صاحب کا، وہ تو بہت ہی قریب تھے، دست راست تھے شی جن پنگ کے۔ لیکن ان کی بدقسمتی یہ کہ عہدے سنبھالنے کے بعد ان کے کچھ ماضی کے قصے سامنے آ گئے، کچھ اسکینڈل سامنے آ گئے، اور اصل میں کرپشن کے، ان کی بدعنوانی کے قصے تھے جو سامنے آئے، تو انہوں نے پھر رفتہ رفتہ ان دونوں کو سائیڈ لائن کر دیا ہے۔ ایک بہت بڑی تبدیلی ہے چین کے اندر کہ جوں ہی معلوم ہوا کہ یہ اصحاب اگرچہ بہت قریب ہیں صدر کے، لیکن اس کے باوجود جب پتہ چلا کہ یہ کرپشن میں ملوث ہیں تو ان کو فارغ کر دیا گیا ہے، اس میں کوئی اگر مگر نہیں ہوئی ہے۔ بلکہ شی جن پنگ سے پہلے ایک اور صاحب تھے جو شنگھائی کے میئر ہوا کرتے تھے، اور ان کے بہت ہی زیادہ چانسز تھے کہ وہ بن جائیں گے سیکرٹری جنرل پارٹی کے اور ساتھ ہی صدر کا عہدہ بھی سنبھالیں گے، لیکن ان کی بدقسمتی کے کچھ ہی ابھی جب وہ گورنر ہی تھے اور پارٹی کی کانگریس ابھی ہونی تھی، ان کا کوئی اسکینڈل سامنے آ گیا تو وہ ان کا مکمل طور پہ پتہ صاف ہو گیا۔ یعنی چین میں اس وقت کم از کم موجودہ قیادت میں یہ بالکل احساس بدرجہ عتم موجود ہے کہ جو بھی آپ کو کرپٹ پریکٹسز میں ملوث نظر آئے اس کو سائیڈ لائن کر دیں۔ شی جن پنگ نے جب 2012 میں اقتدار سنبھالا تھا تو انہوں نے اپنے لیے 3 اہداف مقرر کیے تھے۔ ایک ہدف تھا کہ پورے ملک کو، پارٹی کو ریسٹرکچر کرنا ہے، دوسرا ہدف تھا کہ ہم نے یہاں سے غربت کو ختم کرنا ہے، اور تیسرا ہدف یہ تھا کہ ملک سے کرپشن کا خاتمہ کرنا ہے۔ اور اب تک کئی ہزار پارٹی کے ارکان کو، حکام کو فارغ کیا جا چکا ہے، یا کوئی جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں یا نوکریوں سے فارغ ہو چکے ہیں۔ یعنی بڑی بروٹل اکاؤنٹیبلٹی جس کو کہتے ہیں، احتساب کا عمل بہت ہی ظالم قسم کا ہے۔ جو شخص ایکسپوز ہو جاتا ہے وہ پھر بچ نہیں پاتا۔ اس کے برعکس اگر ہم پاکستان میں دیکھیں تو آپ نے شہباز شریف کو بھی دیکھ لیا، آصف علی زرداری کے خلاف بھی بہت سارے کیسز تھے۔ شہباز شریف صاحب کے اپنے تھے، جس دن ان پہ فرد جرم عائد ہونی تھی سن 2022 میں، اسی دن ماشاءاللہ وہ وزیر اعظم بن گئے، اور ان کے صاحبزادے 1-2 دن کے بعد پنجاب کے وزیر اعلیٰ بن گئے، اور انہی اداروں نے جنہوں نے باقاعدہ یہ فرد جرم عائد کرنی تھی ان کو کلین چٹ دے دی۔ یعنی مینیپولیشن کا آپ یہ لیول دیکھیں کہ جو ہی وزیر اعظم بنے وہ اسی FIA کی اور نیب کی نظروں میں یہ تمام لوگ بالکل صاف ستھرے ہو گئے۔ اب یہ کون ہیں لوگ؟ پاکستان کا ماحول اتنا خراب کیوں ہوا ہے؟ آپ اس کی ایک مثال پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنس ہے، سسکتی ہوئی قومی ایئر لائن، قرضوں تلے ڈوبی ہوئی، اور اس کو بڑے اب باقاعدہ منظم طریقے سے بالکل بے بس لاچار کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ اگرچہ پرائیویٹائزیشن اس کی ہو جانی چاہیے تھی بہت عرصہ پہلے، لیکن اس وقت ایک رف سا آپ کو آئیڈیا دیں کہ PIA کی حالت کیا ہے۔ اس کے اوپر جناب کچھ 713 ارب روپے کے قرضے ہیں۔ ان قرضوں میں 263 ارب روپے صرف 10 بینکوں سے اس ایئر لائن نے لیے ہوئے ہیں۔ اس کے ایندھن کا ماہانہ خرچہ کوئی 8.2 ارب روپے ہے۔ 34 کل جہاز ہیں، اس میں سے فعال جہاز جو کہ آپریٹ کر رہے ہیں وہ 19 ہیں۔ باقی جو جہاز ہیں، طیارے، وہ 6 لیز پہ حاصل کیے گئے تھے،
اور جو لیز پہ حاصل کیے گئے وہ طیارے جو کہ اس وقت زمین پہ کھڑے ہیں، گراؤنڈڈ ہیں، ان کا ماہانہ خرچہ $2 ملین ہے۔ اندازہ لگائیے $2 ملین ماہانہ قرضوں میں ڈوبی ہوئی قومی ایئر لائن دے رہی ہے ان طیاروں کے لیے جو کہ لیز پہ ہیں اور اس وقت بیکار کھڑے ہیں کیونکہ ان کی مینٹیننس نہیں ہو پا رہی یا اس کے لیے پرزے نہیں مل رہے ہیں۔ اسی طرح جکارتہ میں ستمبر 2021 سے 2 ایئر بسیں کھڑی ہیں، وہاں پہ مینٹیننس اور اوور ہال کے لیے گئی تھیں، لیکن وہاں پہ جو ان کی مالک کمپنی ہے، چونکہ یہ بھی لیز پہ حاصل کیے گئے تھے 2012 میں، تو لیز جس کمپنی نے لیز کیا تھا، مالک کمپنی، اس نے پھر مقدمہ کر دیا۔ تو ستمبر 2021 سے صرف پارکنگ کی مد میں ہر سال $72 لاکھ دیے جا رہے ہیں صرف ان کی پارکنگ فیس کے لیے۔ اس کے علاوہ تازہ ترین ایک لیگل نوٹس آیا ہے اسی کمپنی کا PIA کے نام کے کرائے یعنی لیز کی مد میں، مینٹیننس اور دوسری مختلف مدات میں انہوں نے PIA سے تقریباً $30 ملین $3 کروڑ مانگے ہیں۔ اب یہ PIA اس حال کو کیوں پہنچی؟ وہ اس لیے کہ ایک مثال، گزشتہ سال اپریل میں سابق وزیر اعظم شہباز شریف بمع اہل خانہ سعودی عرب جا رہے تھے، تو انہوں نے PIA سے کہا کہ مجھے بوئنگ 777 چاہیے۔ تو 10 دن کے لیے تقریباً، کیونکہ انہوں نے جانا تھا اس سے آگے لندن بھی جانا تھا، تو کم از کم اس کا 1 دن کا خرچہ، جو کہ چونکہ کمرشل آپریشن میں سے آپ یہ طیارہ نکالتے ہیں، تو جب 28 اپریل 2022 کو یہ سعودی عرب گئے تو اس وقت پورا ایک طیارہ انہوں نے اپنے لیے حاصل کیا، کمرشل آپریشن سے نکال دیا۔ تو اس کا مطلب کیا تھا؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ آپ روزانہ کروڑوں روپے کا نقصان کر رہے ہیں۔ اسی طرح بہت عرصہ پہلے، بلکہ اتنا بھی زیادہ عرصہ نہیں ہوا ہے، نواز شریف صاحب جولائی 2016 میں علاج کے لیے بطور وزیر اعظم لندن گئے، اور اس وقت ایک طیارہ ان کے لیے مختص کیا گیا۔ صرف ان کی واپسی کی فلائٹ، جب وہ علاج کے لیے گئے تھے، جب واپس آ رہے تھے تو صرف ایک فلائٹ آپریٹ کرنے کے لیے جو خصوصی طیارہ بھیجا گیا، اس پہ کم از کم $3 کروڑ کا خرچہ آیا تھا، اور وہ خرچہ ظاہر ہے PIA نے اپنی جیب سے ادا کیا۔ اسی طرح ایک اور موقع پہ PIA کا ایک طیارہ 10 دن کے لیے وزیر اعظم نواز شریف کے لیے مختصر کیا گیا۔ انہوں نے سعودی عرب جانا تھا، وہاں سے پھر امریکہ جانا تھا، اور تقریباً 10 دن بتائے گئے یا 12 دن تھے، لیکن یہ وہ طیارہ ہے جو بوئنگ 777 ہے، جس کے روز کی، ہر ہفتے کی آمدنی کوئی 12-13 کروڑ روپے ہوتی ہے۔ یعنی اگر آپ اندازہ لگا لیجیے کہ 2.25 کروڑ روپے روزانہ کے حساب سے یہ ایک نقصان ہوتا ہے جب آپ کسی بھی طیارے کو آپریشن میں سے نکال لیتے ہیں۔ تو یعنی 2 ہفتے وہ طیارہ یہاں نہیں تھا تقریباً، تو اس کا مطلب ہے کہ 24-25 کروڑ روپے PIA کو اس کا نقصان ہوا۔ اب اسی قسم کی یہ جو اشیاء خرچیاں ہیں، یعنی کبھی ایک وزیر اعظم، کبھی دوسرا وزیر اعظم، کبھی وزیر خارجہ کے نام پہ یہ خصوصی پروازیں ہوتی ہیں۔ مجھے اب یہ بتایا گیا ہے کہ مختلف وزارتوں نے، وزارت مذہبی امور نے 50 کروڑ روپے PIA کے دینے ہیں۔ اسی طرح بہت سارے ہمارے مقتدر جو بڑے اسٹیبلشمنٹ کے کئی ادارے ہیں، انہوں نے کئی ارب روپے PIA کو دینے ہیں، جو خصوصی طیارے چارٹر کیے جاتے ہیں وہ مختلف مشنز کے لیے، وہ ابھی تک واجب الادا ہیں۔ تو اگر ایک مقروض ایئر لائن پہلے ہی قرضوں میں ڈوبی ہوئی ہے، اس کے اب واجبات ادا نہیں ہو رہے ہیں، جس کی وجہ سے صرف 24 اکتوبر کو کم از کم 45 پروازیں کینسل ہوئیں، کیونکہ PIA کے پاس تیل نہیں تھا، ایندھن نہیں تھا، PSO نے انکار کر دیا، اور جس کے نتیجے میں PIA کی آمدنی گزشتہ چند دنوں کے دوران 50% کم ہو گئی ہے۔ تو یہ PIA بنیادی طور پہ ایک جھلک ہے پاکستان کے باقی پورے پاکستان کی، یعنی جس طرح پاکستان قرضوں میں ڈوبا ہوا ہے، اس طرح PIA بھی مقروض ہے بالکل یہاں تک۔ لیکن اس کی شاہ خرچیاں دیکھیں کہ جو جکارتہ میں طیارے پارکڈ ہیں ستمبر 2021 سے، اس کو چھڑانے کے لیے 7 افراد پہ مشتمل ایک ٹیم 8
9-10 اکتوبر کو جکارتہ گئی. اس میں PIA کے CEO بھی شامل ہیں, اس میں ایویشن کے سیکرٹری بھی شامل ہیں. یعنی پہلے ہی آپ برباد ہو رہے ہیں, اور پھر 7 افراد کا ایک وقت بھی کس لیے آپ جا رہے ہیں وہاں پہ, کو ضرورت کیا ہے؟ جو ضروری 1-2 ٹیکنیکل سٹاف ہے ان کو بھیجیں. اب ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ شاید کوئی ڈیل ہو گئی ہے کہ PIA ان طیاروں کو ابھی $25 سے $30 ملین میں خرید لے گی, اور اس طرح وہ جو نوٹس, لیگل نوٹس آیا ہے ایئر ایشیا کی طرف سے PIA کے نام, وہ عملاً غیر مؤثر ہو جائے گا. ابھی معلوم نہیں کہ اصل قصہ کیا ہے, لیکن بنیادی بات میں جو کرنا چاہ رہا تھا کہ پاکستان میں جو حالات اگر خراب ہوئے ہیں وہ بالکل اسی طرح خراب ہوئے جس طرح PIA میں, کہ قرض پہ قرض لے رہے ہیں. یعنی 10 بینکوں سے 263-65 ارب روپے قرضہ لیا ہوا ہے, واپس کرنے کے قابل نہیں ہیں. تمام تر طیارے, اکثر طیارے جو ہیں وہ گراؤنڈ ہو چکے ہیں. اس کے باوجود ہمارے حکمرانوں کی عیاشیاں ختم نہیں ہو رہی ہیں. اور اس کا بنیادی مسئلہ کیا ہے؟ بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں مسائل یعنی زخم جو ہے وہ رستے رہتے ہیں, خون ان سے نکلتا رہتا ہے. علاج اس کا صرف مرہم پٹی کے ذریعے ہوتا ہے. بنیادی جو علاج چاہیے, جو سرجری چاہیے, وہ ہمارے حکمران کرتے نہیں ہیں. وہ ایک محاورہ سا ہے کہ مٹی پاؤ, یعنی وہ کہتے ہیں کہ مٹی پا دو اس کے اوپر, علاج اس کا نہیں کرنا ہے تاکہ ہمارے عللے تللے ختم نہ ہوں. تو اب ہم نے یہ مثال بھی آپ کو دی کہ چین میں جہاں پہ جوں ہی کرپشن کا معاملہ سامنے آیا 2 وزیروں کا, ان کو کھڈے لائن لگا دیا گیا. ہمارے ہاں جو کرپشن زدہ لوگ تھے, نیب زدہ لوگ تھے, وہی لوگ ہیں, ان کی سرکولیشن ہو رہی ہے. جیسے ہوتا ہے نا کہ ایک واشنگ مشین میں آپ کپڑے جب ڈالتے ہیں تو وہ وہ کپڑے اس کے اندر گھومتے رہتے ہیں. تو ہماری قسمت میں شاید یہ لکھ دیا گیا ہے کہ وہی لوگ جن کو کبھی 4 سال پہلے جو انتہائی نیب زدہ تھے, کرپشن کے مارے ہوئے تھے, وہی آج پوتر ہو گئے ہیں. یعنی جو سیاسی جماعت, ایک بڑی سیاسی جماعت کے ساتھ جو ہو رہا ہے, الزام ان پہ یہ ہے کہ انہوں نے قومی ایک بیانیہ دیا قومی اداروں کے خلاف اور لوگوں کو اکسایا. اب یہ لیڈر لندن میں بیٹھ کے, لاہور میں بیٹھ کے وہی باتیں کرتے نہیں ہیں, لیکن چونکہ آج یہ منظور نظر ہیں, آج یہ لاڈلے ہیں, لہٰذا ان کو وہ بالکل سنی انسنی کر دی. اور اس کانٹیکس میں میں پھر ایک آخر اس پہ ختم کریں گے کہ جو تعفن زدہ ماحول, میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تازہ ترین خبر یہ آئی کہ PTI کا جو گزشتہ سال کا بیانیہ تھا, اب اس حوالے سے یہ خبریں چلتی رہیں 25 اکتوبر کو دن بھر کہ بہت سارے ٹویٹر اکاؤنٹ تھے جن کے چلانے والوں کو 40-50-25 ہزار روپے ماہانہ دیے جاتے تھے. اس کے بدلے وہ قومی اداروں کے خلاف بیانات اور بیانیے چلا رہے تھے ان کو بدنام کرنے کے لیے. یہ تو بالکل یعنی منافقت کی اور بدبودار ایک طرز سیاست کا یہ بھی ایک جھلکی ہے کہ PTI کی حکومت کے دوران اسی قسم کے سیل, اسی قسم کے ٹویٹر ہینڈل باقاعدہ کلثوم مریم نواز صاحبہ کی سربراہی میں چلا کرتے تھے. وہ بھی اسی قسم کی تنخواہیں دیا کرتے تھے, بلکہ پورا انفارمیشن ڈپارٹمنٹ اپنی جو ہدایات تھیں وہ اس سوشل میڈیا سیل سے لیا کرتا تھا. لیکن چونکہ گندگی یہاں پہ بہت ہو چکی ہے اور PTI پہ وہ الزام لگ رہا ہے جو کہ خود PMLN پیپلز پارٹی اور دوسرے ہماری جو بڑی جماعتیں ہیں وہ کرتی رہی ہیں, اور اب ان کے خلاف مزید مقدمے بنانے کی شاید کوشش کی جائے گی. لیکن یہ بنیادی طور پہ جھلک ہے, چاہے وہ نواز شریف کی واپسی ہے, چاہے شہباز شریف کی واپسی ہے, یا پھر PIA کی خرابی, یا پھر PTI کے سوشل میڈیا ہینڈلز کے خلاف ابھی کیمپین شروع ہے. حالانکہ یہ بھول گئے کہ صرف 15 مہینوں میں PMLN PDM حکومت نے میڈیا کو 10 ارب روپے دیے, اور یہ اس سے ہٹ کے تھا جو کہ ان کے سوشل میڈیا سیل چل رہے تھے. تو جناب یہ ایک پاکستان میں سمجھتا ہوں کہ یہ مسائلستان ہے اور بڑا بدبودار ایک ماحول بنا ہوا ہے جس میں اخلاقی, سماجی اور پیشہ ورانہ اقدار کی اب کوئی حیثیت نہیں رہی. شکریہ.